الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی فی مقام ثانی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب کبریا علیہ التحیۃ والثناء نبی رحمت دو عالم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اہل بیت اطہار اولاد امجاد جمی صحابہ کرام صحابیات شہداء اسلام اولیاء امت علماء حق کی بارگاہ میں ہدیہ سلام قابل صد احترام جناب ڈاکٹر رشید اختر صاحب، محترم جناب راؤ اسلم صاحب، سابقہ فارن منسٹر جناب ڈاکٹر زید ایوب خان صاحب اور دیگر ان کے رفقا جن کے ناموں کا مجھے پتہ نہیں، حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے صرف 5 منٹ کا ٹائم دیا گیا۔ راؤ صاحب کی طرف سے حکم یہ ہے کہ 5 منٹ میں انگلش اور اردو دونوں میں آپ اپنا میسج ڈیلیور کریں۔ آئی ڈونٹ نو ہاؤ کین آئی ڈو، بٹ میں کوشش کرتا ہوں مائی بیسٹ ٹرائی۔ آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین بھی مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتیں بھی تم پر مکمل کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین بھی مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے اور اپنی نعمت بھی مکمل کر دی ہے تمہارے لیے۔ موضوع یہ دیا گیا کہ اسلام کے اندر میڈیکل ریسرچ کے لیے بلڈ، سلائیوا، یورین اور اینی تھنگ فرام دا باڈی ہمیں ڈونیٹ کرنا الاؤ ہے یا کہ نہیں؟ کیا کہتا ہے اسلام اس بارے میں؟ انفارچونیٹلی طور پر 3rd and 4th سینچری کے بعد، 3rd and 4th سینچری آف اسلام، اس کے بعد بینگ مسلم ہم کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے۔ آج جس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے، جس چیز پر بھی آج ریسرچ ہو رہی ہے، اس کی روٹس، اس کی کریشنز، ایوری تھنگ فرام دا مسلم پیپلز۔ وہ ہمارے مسلمان اسکالر تھے جنہوں نے میڈیکل کو ایجاد کیا، سائنس کو ایجاد کیا، لیکن اللہ رب العزت نے جب پہلی وحی نازل فرمائی تو اس میں فرمایا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ بیفور یسٹرڈے میں راؤ صاحب سے بات کر رہا تھا ایز اے پاکستانی،
کہ یہ ملک ہمیں سب کچھ ڈیلیور کر رہا ہے، ہم اسے کیا ڈیلیور کر رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر کا جو GCSE کا رزلٹ ہے اس میں ہم پاکستانی 5th نمبر پہ ہیں، نمبر 1 چائنیز ہیں، اینڈ 2nd 3rd 4th بنگالی، انڈین اور یہاں کے برٹش بچے ہیں۔ ہم 5th نمبر پہ ہیں۔ What we are delivering to them؟ یہ ہمیں ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ ایک یہ صرف پاکستانی کا مسئلہ نہیں، پوری مسلم کمیونٹی جو ہے اور آل دا ورلڈ، ہم علم سے محبت نہیں کر رہے۔ جب ہم علم سے محبت نہیں کرتے تو جب کوئی عالم اپنی ریسرچ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو ہم اس کی ریسرچ پر کفر اور شرک اور بدعت کے فتوے لگا دیتے ہیں، ہم اپنی قوم کو اس طرف جانے نہیں دیتے۔ دس از پرابلم۔ جہاں تک رہی بات کہ کیا اسلام کے اندر ریسرچ کے لیے یا ٹریٹمنٹ کے لیے بلڈ کا ڈونیشن کرنا، یورین کا ڈونیشن کرنا، سلائیوا کا ڈونیشن کرنا الاؤ ہے کہ نہیں، یہ ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں۔ ہر بندے کو پتہ ہے امام شافعی کا کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیہ اعظم ہیں، 4 فقہا ہوئے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل اور امام شافعی رحم اللہ علیہ اجمعین، جنہوں نے قرآن و حدیث میں ریسرچ کر کے ہمارے لیے فقہ کو تحریر کیا، اور آج اسی فقہ کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ فقہ کیا ہے؟ فقہ ہمیں طریقہ بتاتی ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں اگزامپل دیتا ہوں، قرآن مجید میں ہمیں حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب اس نماز کی پریکٹس ہم نے کس طرح کرنی ہے، یہ جو پریکٹس کا طریقہ بتایا ہے اس کا نام فقہ ہے، اس کا نام فقہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسلمان اور انسان کے لیے 2 طرح کا علم ضروری ہے۔ مسلمان اور انسان، یہ نہیں کہ صرف مسلمان کے لیے، ایون از نان مسلم، اس کے لیے بھی 2 طرح کا نالج ضروری ہے۔ نمبر 1، جو بھی اس کا ریلیجن ہے اس کے مطابق اس کا جو نالج ہے اس کے مذہب کا، وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ مسلمان کے لیے اسلام کا نالج ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ایک علم الابدان ہے۔ کیا ہے؟ علم الابدان۔ اب علم الابدان وہ علم ہے جسے ہم میڈیکل سائنس کہتے ہیں۔ علم الابدان وہ علم ہے جسے ہم میڈیکل سائنس کہتے ہیں۔ تھرڈ سینچری آف اسلام میں سائنس جہاں پر موجود تھی ابھی بھی وہاں پر نہیں پہنچی۔ اگزامپل دیتا ہوں، خلیفہ ہارون رشید، ہر مسلمان اس شخص کا نام جانتا ہے۔ یہ بیمار ہوا، طبیب کو بلایا گیا، اس طبیب نے کہا کہ مجھے ان کا یورین کا سیمپل چاہیے۔ جب وہ سیمپل دیا گیا، اس سیمپل پر جب اس طبیب نے سرچ کی تو یورین پر سرچ کرنے کے بعد اس طبیب نے بتایا کہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا، یہ بہت جلدی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اس کو اب اپنی وصیت کر دینی چاہیے، اب اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہے۔ صرف یورین سے اس وقت 3rd سینچری میں طبیب نے بتایا کہ اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہے، اب اس کی ڈیتھ ہونے والی ہے، اس کو اپنی وصیت کر دینی چاہیے کہ میرے بعد کون حاکم ہوگا، کون کیا کرے گا۔ ہارون رشید ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جو صرف بادشاہ نہیں تھا، بہت بڑا اسکالر بھی تھا۔
وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ بہت بڑا سکالر بھی تھا، مذہبی سکالر تھا، لیکن اس نے بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کیا اپنا سیمپل دینے کے لیے۔ لیکن آج ہم ہیں، ہم علم حاصل نہیں کرتے، اپنے مذہب کو نہیں پڑھتے، اپنے مذہب کو نہیں پڑھتے۔ جب ہم مذہب کو نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو ان ایجوکیٹڈ ہمارے مذہب میں ٹیچر بن چکے ہیں، جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہمارے مذہب میں ٹیچر بن چکے ہیں، ان کی بات کو سن کر ہم انسانیت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلام ایک بقا کا نام ہے، اسلام ایک پیس کا نام ہے، اسلام ایک پوری انسانیت کا نام ہے۔ اگر اسلام انسانیت کی بقا کے لیے کام نہیں کرتا تو پھر اور کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ اسلام نے سب سے پہلے انسان کا تقدس دیا، انسان کی عظمت دی، اور پھر اسلام نے مذہب کو انٹروڈیوس کروایا۔ پہلے اسلام نے انسان کو انٹروڈیوس کروایا، انسان کو سیفٹی دی، انسان کو اس دنیا میں جینے کا حق دیا، اس کے بعد اسلام نے اپنا آپ انٹروڈیوس کروایا۔ ہم پہلے انسان ہیں، پھر مسلمان ہیں۔ یہ جو بدن ہے، ہماری باڈی ہے، اس کے ہم پر کوئی رائٹس ہیں، ہمارے اوپر اس کے کوئی رائٹس ہیں۔ جب ہم پر اس کے کچھ رائٹس ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اس کو صاف رکھنا، اچھا لباس اس کے لیے ارینج کرنا، اور اس کی ہیلتھ کا خیال رکھنا۔ آج اگر یہ ریسرچ نہ ہو، جو لوگ انسانیت کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں، اگر آج یہ ریسرچ نہ ہوتی تو آدھی سے زیادہ دنیا یہ ختم ہو چکی ہوتی، آدھی سے زیادہ دنیا ختم ہو چکی ہوتی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طبیعت مبارک خراب ہوئی، ہیڈیک ہوئی، طبیب کو بلایا۔ اب طبیب نے دیکھا، باڈی کو سرچ کیا، اس کے بعد اس نے ڈیسیژن لیا کہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے پڑیں گے، کچھ بلڈ آؤٹ کرنا، نکالنا پڑے گا باڈی سے، کچھ بلڈ جو ہے نکالنا پڑے گا ہمیں، تو پھر یہ جو ہیڈیک ہے یہ کنٹرول ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میں یہ نہیں کرتا، میں دعا کروں گا میری بیماری ختم ہو جائے گی، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، اللہ سے التجا کرتے، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا، وہ سر درد ٹھیک ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ امت کے لیے ایک سبق تھا کہ جب تم پر بیماریاں آتی ہیں تو ان بیماریوں کو ڈھونڈنے کے لیے، ان بیماریوں کی تلاش کے لیے، ان بیماریوں کی روک تھام کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ طاعون کی بیماری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون آ جائے اس علاقے کو چھوڑ دو، چلے جاؤ اس علاقے کو، چھوڑ کے چلے جاؤ اس علاقے کو۔ کیوں؟ بیماری سے سیفٹی کے لیے۔ تو جو آج میڈیکل سرچ ہے، یہ کوئن میری والے جو آج ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہم تو اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی دوسرا ہمارے لیے کر رہا ہے تو کم از کم اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اس کے ساتھ تو تعاون کریں نا۔ ہم اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، اگر کوئی دوسرا ہمارے لیے کرتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، فزیکلی بھی، فائنانشلی بھی ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ ملک ہمیں سب کچھ ڈلیور کرتا ہے، ہمیں بھی اس کو کچھ ڈلیور کرنا چاہیے۔ آج جسٹ سلائیوا یا بلڈ پر ہم کنفیوز ہوئے کھڑے ہیں کہ ہم دیں یا نہ دیں۔ اگر یہ ریسرچ نہ ہوتی، آج پولیو کی بیماری اس دنیا سے ختم نہ ہوتی۔ اگر یہ ریسرچ نہ ہوتی تو انسان کے لیے جتنی ڈیزیز تھی، چیچک تھا، ٹی بی تھی، یہ ساری بیماریاں ختم ہو چکی ہیں رفتہ رفتہ اس دنیا سے۔ یہ ختم نہ ہوتی، ہم میں سے اس لیے نہیں ختم ہوئی کہ ہم نے سرچ نہیں کی، ہم نے اس پہ ریسرچ نہیں کیا۔ اور اگر
کیا ہوتا تو یہاں تک بات نہ آتی. میرے پاس یہ میسج آ گیا, مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلا کہ 15 منٹ ہو گئے ہیں. Allah already said in the Quran, today I have completed your religion for you and I have completed my blessing and mercy on you. Islam is a religion, and a simple definition of a religion is that guide you in every aspect of your life. Imam Shafi said that there are two types of knowledge which are really important for successful life. Number one, knowledge of your religion, and number two, knowledge of medical, جسے علم الابدان کہا گیا. For example, our body have liver, kidney. If we have knowledge about these things that affect our body in any way, Muslims were the first one to write books on ilm al-abdan, mean on the medical. Our fuqaha, our scholars have not disagreed with giving samples of blood, saliva and urine for the purpose of the testing or observation, and they have permitted testing on blood, urine or saliva. Also in 2nd or 3rd century, there were experts who used to observe urine or saliva of people and then used to tell them about their lives. So for example, how long more they have got in this world. A very famous example of this is the Khalifa Harun Rashid illness. After looking at this is the Khalifa Harun Rashid's illness. After looking at this urine sample, doctors told him that he will not live too long and he should give or write his will now. So fuqaha have agreed that for the reason of illness, giving sample of saliva, blood or urine is allowed. So please donate your urine, blood, saliva for the research, for the humanity, for the life, for this world. May Allah accept our this success.